أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يبتي من الضعف فقال يا فاطمة واتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به سرت أنظر إليه وإذا وجهت لعل كان البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أقبل وقال السلام عليك يا أم وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أقبل وقال السلام عليك يا أم وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأدنى الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة خيب ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب اللواء
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيدي من السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وهامتي لحمهم لمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبريل يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك وهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إذ فرقوا وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وقد فاز شيعتنا ورب الكعبة وقال بي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حائط إلا وقضى الله حاجته وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم تجھے پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کا صدقہ میرا اللہ یہ ذکر محمد و آل محمد مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خداوند عالم بحق محمد و آل محمد یہ ذکر محمد و آل محمد برائے ایصال ثواب مرحوم والدین سید ناصر عباس جعفری اور دیگر مومنین و مومنات خداوند عالم میرا اللہ بالخصوص میرا اللہ ناصر عباس جعفری صاحب کے والدین کو رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما
خداوند عالم میرا اللہ ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی نصیب فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ ان کے گھر میں رب العزت خیر و برکت کا نزول فرما، آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما، ماں سوائے اپنی ذات کے انہیں کسی کا محتاج نہ بناؤ، خداوند عالم قدم قدم پہ کامیابی، قدم قدم پہ رہنمائی نصیب فرما، میرا اللہ میرا مالک ان کے فیوز و برکات سے پورا علاقہ فیض یاب ہو رہا ہے، رب العزت میرا اللہ یہ ساری چیزیں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بطفیل محمد و آل محمد رحم الصلاۃ والسلام۔ او میرا اللہ میرا مالک و خالق یہ ذکر محمد و اہل بیت محمد پالنے والے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خداوند عالم ان کے والدین اور ان کی اہلیہ کے والدین کو رب العزت بہترین جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، خداوند عالم یہ ذکر محمد و آل محمد ہی ہے جو اپنے مرحومین کو خداوند عالم بحق محمد و آل محمد خلوص نیت سے ہم دعا کرتے ہیں اور انہیں ثواب جاتا ہے، رب العزت او میرا اللہ میرا مالک و خالق پالنے والے ہمیشہ مالک دو جہاں ان کے والدین کو، ان کو خداوند عالم ناصر جعفری صاحب قبلہ ان کی اہلیہ محترمہ کو رب العزت کامیابیاں نصیب فرما، والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما، مولا کے ون انصار میں ہمارا قرار فرما، بطفیل محمد و اہل بیت محمد رحم الصلاۃ والسلام۔ یہ میرے اللہ 19، 21 اور 23 ہے، جو بھی اعمال کریں گے رب العزت پالنے والے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خداوند عالم جس جس کا بھی حصہ ہے رب العزت قبول و منظور فرما، شاگردیز کو آباد و شاد فرما، انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، بطفیل محمد و آل محمد رحم الصلاۃ والسلام۔ اور میرا اللہ میرا مالک و خالق امام حسین اور شہدائے کربلا کو خداوند عالم ہم پہ راضی اور خوشنود فرما، جتنے بھی میرا اللہ وطن عزیز ملک ایران کو کامیابیاں نصیب فرما، ہر میدان میں ہر امتحان میں کامیابیاں نصیب فرما، خداوند عالم میرا اللہ ٹرمپ اور نیتنیاہو کو تباہ و برباد فرما، خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد میرا اللہ میرا مالک و خالق جو جو ایران کی حمایت کر رہا ہے رب العزت پالنے والے انہیں بھی خداوند عالم تو عزت آبرو سے نواز، خداوند عالم آل نبی اولاد علی کی عزت کا صدقہ پورا شعب دور ہے، بڑا ہی عجیب دور آ گیا ہے، رب العزت اس دور میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا کی زیارت اور میرا اللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آگے رب العزت امام کی معرفت میں اضافہ فرما، خداوند عالم بحق محمد و آل محمد رحم الصلاۃ والسلام۔ اور میرا اللہ میرا مالک و خالق مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی پاک عزت کا ماں سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، سید ناصر عباس جعفری صاحب قبلہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کے والدین مرحومین کے نام ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ کل شریف، جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے نام، سب مومنین کے نام ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم اللہ پاک آپ کو اور
میرے محترم ناصر عباس جعفری صاحب قبلہ، خدا ان کی اولاد کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ اچھائی، یہ پہلے بھی اچھائی کے معاملے میں قدم یہ اٹھاتے تھے، اب بھی رب العزت ہر اچھائی کے معاملے میں خداوند عالمین نے آگے آگے فرمائے، اور برائی سے مالک پہلے بھی دور تھے اور ان کو دور فرمائے، ان کے گھر میں رب العزت خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ بس زیادہ نہیں، ایک جملہ آپ کی جاگنے کے لیے، بس محمد و اہل بیت محمد کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد دربار لگا ہوا، اور ایک بندہ ہامتا کانپتا بڑی جلدی جلدی میں آیا، اور کسی کا نہ اس نے سوال سنا، نہ کوئی جواب دیکھا، نہ کوئی ماحول دیکھا، جلدی جلدی کہتا ہے حسن مجتبیٰ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہر معاملے کی سلجھن بتاتے ہو آپ، مجھے بھی ایک سوال کا جواب بتاؤ، میں نہیں جانتا ماحول کیسا تھا، کیا سوال ہو رہا تھا، کیا آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، بس مجھے اپنا پتہ ہے کہ جس بھی مذہب کے پاس گیا ہوں، بریلوی، دیوبندی، کچھ بھی ہے، ہندو، عیسائی، جس کے پاس بھی، اس نے کہا تو مرے گا، بالآخر تو مر جانا ہے۔ بڑی توجہ، آپ کے لیے بڑی قیمتی بات ہے، اور انشاءاللہ علامہ صاحب تو پڑھیں گے، لیکن میں بڑی خوبصورت اور بڑی سادہ لفظوں میں، کیونکہ سادہ لفظوں میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ مومن آگے سمجھدار بیٹھے ہو تب تو بندہ انگلش میں بات کرے، انگلش کے لفظ استعمال کرے، آپ سادہ لوگ ہیں اور پسند کرتے ہیں آپ سادگی، تو لہذا اچھا مولانا نے کہا تو کیا چاہتا ہے، سارے سوال روک کے کہا تو کیا چاہتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ بات ہوئی نا جی، اب علی کا بیٹا جواب دے، پھر لطف آتے گا نا، پھر مزہ آ جائے گا۔ وہی سوال آپ سے بھی، وہ ان سے سوال امام حسن مجتبیٰ سے کیے، وہی سوال میں آپ کے پاس کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 3 کام میری مرضی کے مطابق کر لے تو مرے گا نہیں۔ بڑی بات ہے نا جی، 3 کام امام حسن مجتبیٰ کی مرضی کے مطابق کر لے تو مرے گا نہیں۔ بڑا خوش اپنے آپ، کمال ہے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا کام تو میری مرضی کے مطابق یہ کر کے اللہ کی زمین چھوڑ دے، وہاں چلا جا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، وہاں چلا جا، جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی گناہ کرتا رہے، تو مرے گا نہیں۔ اور پھر تجھے ٹائم دیتا ہوں کافی سارا، اپنے گرو گھنٹالوں سے، اپنے چودھری صاحبان سے، نمبرداروں صاحبان سے پوچھ کے آ جا کہ شاید تجھے کو بتائیں کہ یہاں وہاں فلاں زمین ہے، وہاں چلے جاؤ، مرے گا نہیں تو۔ آ گیا شام کو واپس، مولا یہ تو بڑی مشکل بات ہے، میرے پاس سے کم از کم باہر بات ہے، جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی زمین ہے، اور آپ میں بندہ ہے کوئی، شاید آج کل جھوٹے ایم پی اے ایم این اے ہیں، مطلب جھوٹ کوئی سچ بنا لینا، یہ ایسا دور آ گیا ہے، یعنی جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیا۔ جھوٹ اتنا بولو، کہتے ہیں ایک کے بدلے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا، وہ 100 جھوٹ بھی بنا لیتے ہیں۔ آج کل کے حکمران 100 جھوٹ بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو کبھی اللہ کی زمین چھوڑ سکے، جہاں بھی جائے گا اللہ کی زمین استعمال کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا کام میری مرضی کے مطابق یہ کر کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، رزق بندے کا رزق جہاں بھی ہے وہاں سے کھا لے۔ جہاں تجھے رزق ملتا ہے نا، بندہ دیتا ہے رزق، پیدا بھی خود کرتا ہے، دیتا بھی وہ ہے، یہ کہتا ہے یہ کیسی ہو سکتا ہے، تو جہاں سے بھی کھاؤں گا رزق تو اللہ کا رزق ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ عجیب آپ نے بات بتائی کہ زمین چھوڑ دے، اللہ کا رزق چھوڑ دے، تو مرے گا نہیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں تو مرے گا نہیں، مولا یہ نہیں میرے سے ہو سکتا، یہ کام میرے بس سے باہر ہے، میں تو بھوکا مر جاؤں گا ٹٹولتا تلاش کرتا۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا کام میری مرضی کے مطابق تو یہ کر
جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے نا وہاں اکڑ جانا کہ میرا مرنے کا پروگرام نہیں ہے، میں نہیں روح دے. ہو سکتا کدے ہے کوئی؟ مجھے ایمان سے بتاؤں اگر یہ تینوں کام آپ کے بات سے باہر ہیں پھر اذان کی آواز سنتے ہیں آپ کے کان میں جو بھی نہیں رینگتی. اب ایسے ہی مطلب کیا کام چلتا رہتا ہے وہ کام تے مکا لئیے نماز نو بھی پڑھ لے سا نماز بھی غضب ڈہ پیا پڑھ لے سا نماز. ایسا ہی ہے نا. آپ اذان سنو. اسی لیے تو خداوند عالم آج ایران کے لیے ہر کوئی دعا کر رہا ہے. سونے کی دکان ہے نا، سونے کی دکان ہے، بڑی لمبی چوڑی کاروبار ہے، 8-10 بھائی کاروبار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہاں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی نا فوراً شٹل نیچے. کوئی کاروبار بندہ بیٹھا ہوگا نا، لاکھوں کا گاہک بیٹھا ہوگا، تو چل، تو ہمارے ساتھ چل، تو بھی نماز پڑھ، ہم بھی نماز پڑھیں. اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ایز اے انسان اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، بلاتے رہتے ہیں. میں 19 کو بھی 21 کو بھی 23 کو بلاتا ہوں، پھر آتے ہیں ماشاءاللہ کافی 4 5 7 صفحے ہو جاتی ہیں. لیکن آپ جب شام کو جب ادھر سے کھاتے ہیں نا تو پھر ماشاءاللہ صفحے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایسے ہی پھر بھاگ جاتے ہیں دم آ کے مولوی صاحب السلام علیکم، انشاءاللہ کل ملیں گے، شامی ملیں گے انشاءاللہ. نہ میرا بزرگان محترم، یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ کھانے پہ اعتراض ہے، یہ اعتراض نہیں ہے آپ کے آنے پہ اعتراض ہے. اعتراض اس بات کا ہے کہ اللہ کی ذات جس سے ڈرنا ہے ہم نے اس سے ڈرتے نہیں ہیں. اپنے بندگان خدا سے بڑا ڈرتے ہیں. وہ بڑا ماردہ، وہ بڑا پیڑا یار، وہ بڑا ہی مطلب بڑا عجیب انسان ہے، وہ بندوق لے کے پھرتا پیا پورے پنڈ جو نے اگے لایا پورے پنڈ نو. لہذا میرے بزرگان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کی زمین نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتا، ملک الموت کے سامنے اکڑنے کی تیرے پاس طاقت نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں پھر گناہ کس نیت سے کرتا ہے؟ پھر گناہ پہ راضی کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاں ابھی بھی میرے پاس حل ہے. ایک دروازہ ایسا ہے، دروازہ اہل بیت، جس کے باہر لکھا ہوا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی محمد و اہل بیت محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. آ جا اس دروازے پہ آ جا، تو مرے گا نہیں، کبھی نہیں مرے گا، تو کبھی بھی نہیں مرے گا. لہذا میرے بزرگان محترم کوشش کیا کریں، ہمت کیا کریں. فارمیلٹی کے طور پہ نا مطلب ذکر محمد محمد بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے. بہت، یہ تو آپ کو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا اللہ کی ذات نے ہمیں یہ عجیب سا معجزہ دیا ہے کہ اللہ کی ذات نے ایک تو ولائے محمد و آل محمد سے نوازا ہے. پالنے والے تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ولائے محمد و آل محمد ہمیں نصیب کی. بس یہ دعا ساتھ ضرور کرا کرو، ان کی طرح سیرت و کردار اپنانے کی توفیق نصیب. جیسے وہ اللہ پہ راضی تھے، اللہ ان پہ راضی تھا، ویسے بندگان خدا کو اللہ پہ راضی ہونے کی رب العزت توفیق نصیب فرما. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ آباد و شاد رہیں، اور جعفری صاحب قبلہ اور ان کے والدین کو رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. خداوند عالم ان کے بچوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں. سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار محمد و آل محمد صلوات.